بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک ضعیف شخص جس کے 5 بیٹے تھے، اس نے اپنی ساری دولت بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے سوچا اب مجھے روپے پیسے کی کیا ضرورت ہے، باقیہ ایام اپنے بچوں کے ہاں گزار دوں گا۔ پہلے وہ اپنے بڑے بیٹے کے گھر گیا اور اس کے پاس رہنے لگا۔ ابتدائی ایام میں تو بڑے بیٹے نے اس کی بہت خدمت کی اور بھگت کی اور کہا آپ کا خیال رکھنا تو میرا فرض ہے، مگر تھوڑے دنوں بعد ہی وہ اپنے باپ سے بیزار ہو گیا۔ اب وہ اس کا ادب بھی نہ کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی اپنے والد کو ڈانٹ بھی دیتا تھا۔ بوڑھے کو نہ وقت پر کھانا ملتا نہ ہی کپڑا۔ آخر بوڑھا بھی اپنے بڑے بیٹے کی سلوک سے تنگ آ گیا اور دوسرے بیٹے کے پاس چلا گیا۔ وہاں بھی ابتدائی ایام اچھے گزرے، پھر چھوٹا بیٹا بھی بڑے کی طرح بیزار ہو گیا۔ اس کی بیوی تو سسر کے ساتھ بد زبانی بھی کرتی اور کہتی کہ ہم پہلے ہی مشکل سے گزر رہے ہیں، اب تم نے بھی آ کر مزید پریشان کر دیا۔ بیچارہ بوڑھا جلد ہی وہاں سے بھی اکتا گیا۔ پھر تیسرے بیٹے کے پاس گیا، مگر اس کے سلوک سے بھی پریشان ہو کر وہ سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کے پاس چلا گیا اور وہاں سے بھی تنگ ہو کر نکلا۔ سارے بیٹے اپنے والد کو ساتھ رکھنے سے بچنا چاہتے تھے۔ کوئی کہتا میرے اتنے بچے ہیں، تم کو کیسے رکھ سکتا ہوں، کوئی کہتا میرا گھر چھوٹا ہے، تو کوئی کہتا میں خود بہت غریب ہوں۔ والد 5 بیٹوں کی خوشمد کرتا۔ اس نے رو رو کر کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، میرے بڑھاپے اور کمزوری پر ترس کھاؤ، مگر کوئی بھی پرواہ نہ کرتا۔ ایک مرتبہ 5 بیٹے اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ والد کو کسی اسکول بھیج دیا جائے، وہ روزانہ صبح کو جائے اور شام کو آئے، تھوڑی سی روٹی اسے دی جائے۔ اس نے سنا تو بہت عاجزی کے ساتھ بیٹوں سے کہنے لگا مجھے پڑھنا تو آتا نہیں، میں بوڑھا ہوں، میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، مجھے اچھی طرح دکھائی بھی نہیں دیتا، اب میں اسکول جا کر کیا کروں گا، مجھے کہیں رہنے کو تھوڑی سی جگہ اور ایک ٹکڑا روٹی دے دیا کرو، میں پڑا رہوں گا۔ مگر ظالم بیٹوں نے والد کی ایک نہ سنی اور گاؤں سے دور ایک سکول میں زبردستی بھیج دیا۔ والد روتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک ضعیف امیر آدمی کا گھوڑا وہاں سے گزرا تو اس نے گھوڑے سے اتر کر پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اسکول جا رہا ہوں، ضعیف الامر اور مظلوم والد نے جواب دیا۔ میاں اس عمر میں اسکول جا کر کیا کرو گے، یہ تو تمہارے گھر میں آرام سے بیٹھنے کے دن ہیں۔ مظلوم والد نے اپنی پوری کہانی سنائی تو امیر آدمی نے کہا بڑے میاں اسکول جانے کا خیال تو بیکار ہے، مگر تم غم نہ کھاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور اس میں کوئی چیز بھر دی، پھر تھیلی کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر صندوق کو اچھی طرح بند کر دیا۔ صندوق اس کو دیتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہا۔ ضعیف الامر والد صندوق کو لے کر خوشی خوشی گاؤں واپس پہنچا۔ بیٹوں نے جو دیکھا کہ والد ایک صندوق بغل میں دبائے چلے آ رہا ہے تو سمجھ گئے کہ اس میں ضرور کچھ دولت ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے یہ نہ پوچھا کہ تم سکول کیوں نہیں گئے، بلکہ سب خاطر تواضع میں لگ گئے۔ ہر ایک اسے اپنے گھر چلنے کو کہتا۔ پھر انہوں نے والد کو خوب کھانا کھلایا۔ کھانے پینے کے بعد بوڑھے نے کہا میرے بچوں، اپنی جوانی میں نے کچھ دولت جمع کر کے جنگل میں دفن کر دی تھی، مجھے اس کا خیال بھی نہیں رہا، آج اور ادھر سے گزرا تو یاد آیا، زمین کھودی تو صندوق جوں کا توں تھا، اب یہ میری زندگی تک یوں ہی بند رہے گا، میرے مرنے کے بعد اسے کھولنا اور تم میں سے جو میری زیادہ خدمت کرے گا اور بڑھاپے میں آرام دے گا، اسے دولت کا زیادہ حصہ اسی کو ہی ملے گا۔ یہ سن کر 5 بیٹے آپس میں لڑنے لگے کہ ابا کو میں اپنے پاس رکھوں گا،
اب بوڑھا جس بیٹے کے پاس بھی جاتا اس کی خوب اوبھگت ہوتی اور سب اس کے کھانا کپڑے اور آرام کا خیال رکھتے۔ اسی طرح بوڑھے کی زندگی مزے میں گزرنے لگی۔ بہت دنوں تک آرام سے زندگی گزارنے کے بعد بوڑھا مر گیا۔ پانچوں بیٹوں نے مل کر بڑی شان سے اس کو دفن کیا، شاندار فاتحہ کرائی، غریبوں کو خیرات دی، پھر سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد صندوق کھولنے لگے۔ مگر صندوق کھولنے سے پہلے ہی پانچوں بھائیوں میں بحث ہونے لگی۔ ہر ایک کہتا میں نے ابا کی زیادہ خدمت کی، اس لیے بڑا حصہ مجھے ملنا چاہیے۔ آخر میں یہ طے پایا کہ سب میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں سے بڑی خوبصورت ریشمی تھیلی نکلی جس کا منہ بند تھا۔ اس میں چن چن کی آواز آ رہی تھی۔ بڑی بے صبری سے تھیلی کھولی اور فرش پر خالی کر دی، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گر کر فرش پر پھیل گئے۔ اس پر پانچوں بیٹوں کو بہت غصہ آیا اور آپس میں ہی لڑنے لگے۔ گاؤں کے دوسرے لوگ یہ دیکھ کر خوب ہنسے اور ان نافرمان اولاد سے کہا، دیکھ لی اپنے بڑے باپ کی عقل، اسے سکول بھیج رہے تھے نا تم سب، مگر اس نے سکول گئے بغیر کیسا مزیدار سبق سکھایا۔